بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں کل کے درس میں گزری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے کمالات سے، معجزات سے نوازا تھا. بڑے پائے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، اور بہت ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اپنے زمانے میں بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا تھا. کل بتایا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام روئے زمین پر چوتھے نبی تھے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، پھر اس کے بعد ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام. انسانی وجود کے ابتدائی ایام تھے، تو آپ نے اپنے زمانے میں ہمارے پہننے اوڑھنے اور برتنے کی بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہے جن پر جہاد فرض ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، تو قابل یہ بہک گیا تھا، کفر شرک اور معصیت میں گرفتار ہو گیا تھا. تو اس کی اولاد کے خلاف جو جہاد فرض ہوا سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام پر ہوا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ہی سپاہی میں سے ایک سپاہی نے قابل کو مارا تھا. اور آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے علم حساب کو ایجاد کیا تھا. میتھس، علم حساب جو ہے آپ ہی کے زمانے میں ایجاد ہوا، آپ ہی نے ایجاد کیا اس کو. علم نجوم، ستاروں کا علم پہلے اس لیے ضروری تھا کہ پہلے زمانے میں یہ گھڑیاں نہیں تھی. سارے سفر جو ہے یا تو خشکی کے راستے سے ہوتے تھے یا سمندری راستے سے ہوتے تھے، پاپیادہ ہوتے تھے کشتی میں. تو ستاروں کے ذریعے ہی اپنے مقام تک، اپنے ہدف تک پہنچا جا سکتا تھا، ستاروں کے علم کے ذریعے. اس لیے ستاروں کا علم کیا تھا؟ ضروری تھا، ورنہ سمندر میں بہک جاتے. کہاں چل رہی کشتی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ستاروں سے معلوم ہوتا تھا کہ ہم کو اس طرف جانا ہے، ہمارا مقام ادھر ہے، ہمارا رخ ہم کو ادھر ہی جو ہے وہ رکھنا ہے. آپ نے جو ہے ستاروں، علم نجوم کو جو ہے ایجاد فرمایا تھا. لکھنا پڑھنا اور خوش نویسی یعنی خوش خطی آپ ہی کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی. یہ جو حروف تہجی ہے، الف با تا سا وغیرہ، یہ تو حضرت ہود علیہ السلام پر بذریعہ وحی مکتوبہ لکھت میں جو ہے حضرت ہود علیہ السلام پر ان حروفوں کی وحی ہوئی تھی. لیکن اس کی ترتیب کے پہلے الف آئے گا، پھر با آئے گا، پھر تا آئے گا. یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی. آپ نے اس کو ترتیب دیا. پھر الف کی آواز کیا ہوگی، با کی آواز کیا ہوگی، تا کی آواز کیا ہوگی، یہ آواز کی ترتیب بھی، نوعیت بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے متعین فرمائی تھی. اور یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ روئے زمین پر سب سے پہلے مدرس تھے. درس دینے والے سب سے پہلے لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام ہیں.
کپڑا کاٹنا، کپڑا سینا، لباس بنانا، پہننا، یہ بھی آپ ہی کے زمانے میں ایجاد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کپڑا تھا، لیکن مثل احرام کے تھا، مثل احرام کے تھا، تہبند باندھ لیے اور گلے میں لٹکا لیے، لیکن باقاعدہ اس کو کاٹ کے جو ہے سلنا، انسانی نوعیت کے مطابق ڈھالنا، جیسے کہ ہم لباس پہنتے ہیں، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ اور جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی زمانے میں یہ چیز ایجاد ہوئی، جنگی ہتھیار آپ کے زمانے میں جو ہے وہ ایجاد ہوئے تھے۔ عمامہ شریف حضرت آدم علیہ السلام کی ایجاد ہے، آپ سبز عمامہ یعنی ہرا عمامہ باندھا کرتے تھے، اور ٹوپی جو ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ یہ جو ہم ناپتے ہیں کوئی بھی چیز گز فٹ وغیرہ، یہ تولتے ہیں جو چیز، یہ سب حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اور آپ ہی کے زمانے میں خنجر، تلوار، چاقو وغیرہ جو ہے یہ ایجاد ہوئی تھی۔ یہ تانگا جو ہے یہ گھوڑوں پہ، گھوڑ سواری، تانگا جو ہے وہ جو گاڑی ہوتی ہے گھوڑے کی گاڑی، تو یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی۔ اس سے پہلے لوگ صرف گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، تانگا نہیں تھا۔ گھوڑوں پہ سفر، اس میں فرق کیا ہے؟ گھوڑے پہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو بیٹھے ہی رہنا پڑے گا، بیٹھے ہی رہنا پڑے گا، لیکن تانگے میں کیا ہے؟ آپ سکون ہے، آرام ہے، مثل چھوٹے کمرے کی طرح ہے، کمرے کی طرح رہتا ہے، آپ اس میں پیر پھیلا کے بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے، سو جائیے۔ تو تانگا جو ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کی ایجاد ہے، آپ نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کی ایجاد ہے، آپ کی خصوصیات میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔